اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ، اے رب العالمین ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور ہر پریشانی سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامت کا ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ، جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس واقعے کا نام ہے زندہ انسان کی نماز جنازہ۔ محترم ناظرین، جہاں اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں پر کئی تعداد میں ان کو نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی ولی اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو چاہنے والوں سے زیادہ ان کے مخالف اور نہ ماننے والے ملیں گے، کیونکہ یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفت بغداد شریف میں موجود تھے، اور وہ طرح طرح کے نقص نکالتے، طرح طرح کے طریقے سوچتے تاکہ سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر سکیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سردار اولیاء ہیں، پیران پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی کرامات سے نوازا ہے۔ سرکار غوث الاعظم کے لوگوں نے کئی امتحان لیے، لیکن ان میں لوگوں کا ہی خود نقصان ہوا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پر جلوہ افروز تھے کہ اچانک لوگوں کا ایک گروہ، یعنی ایک گروپ جو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بہت مخالف تھے اور سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جلتے بھی تھے، وہ لوگ ایک شخص کو سکہ پڑھا کر جنازے پر لٹا کر لے آئے، اور انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ جیسے ہی سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو اس شخص کو بولا گیا کہ تم کھڑے ہو جانا تاکہ ہم ان پر ہنس سکیں اور ان کا مذاق اڑا سکیں اور ذلیل کر سکیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ کے وہ مقبول ولی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کی طاقت دے رکھی تھی۔ وہ لوگ سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ کی سرکار میں آئے، اور سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلوں سے خوب روشن تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے جنازہ دکھا کر کہا کہ جنازہ پڑھا دیجئے۔ سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلوں سے واقف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے بولنے پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھا دی اور سلام پھیرا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ لوگ جنازے کے پاس تو نہ گئے اور سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ کے پاس آ گئے، اور آپ رحمۃ اللہ سے کہنے لگے، آپ تو بڑے بزرگ بنتے ہیں اور آپ کو تو اتنا علم ہی نہیں کہ جو جنازہ آپ نے پڑھایا ہے وہ مردہ انسان کا نہیں بلکہ زندہ انسان کا ہے۔ آپ نے ایک زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ نے کیسے ایک زندہ انسان کی نماز جنازہ پڑھا دی؟ سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تو ایک مردہ انسان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو کپڑا ہٹا کر دیکھ لے۔ جب ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ کی یہ بات سنی، کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی حیران تھے کہ ان کا دوست ابھی تک اٹھا نہیں، ان کو یہ لگا کہ وہ شاید ان کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا کہ وہ زندہ شخص جسے وہ لوگ لٹا کر لائے تھے وہ حقیقت میں مردہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے امتحان لینے کی سزا۔ لوگ یہ کیوں نہیں بھول جاتے کہ ولی اللہ اللہ کے مقبول ترین اور خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہوتا ہے، اور وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا سے کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو دنیا میں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔